میرے بہت پیارے معزز لسنرز، السلام علیکم۔ پروگرام میں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ علم راستہ ہے اور عبادت روشنی ہے، اور روشنی نہیں ہوتی تو راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور وہ تمام لوگ جو یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ پر کام کرتے ہیں، میں ان کو بتاؤں گی کچھ ایسے ٹپس جن کو فالو کر کے آپ اپنے چینل پر بہت اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ لیکن ان تمام انفارمیشن سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میڈیا پر گرو کرنے کے لیے آج کل سب طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہر طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی وہ راز کی بات جسے جان کر آپ سب کو بہت اچھی اور زبردست سپورٹ ملے گی، اور آپ کو بہت اچھی سی گائیڈ لائن ملے گی کہ آپ نے اپنے چینلز پر کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ایک فلم کے چند سین رکھنے لگی ہوں، آپ ان کو غور سے سنیے اور امیجن کیجئے۔ جتنی آپ کی امیجنیشن اچھی ہوگی اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ اپنے لیے بہترین گائیڈ لائن کا انتخاب کر سکیں گے۔ فلم کچھ یوں سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ مرد اور عورتیں ایک بڑے سے وسیع اور اس ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ ہال بہت ہی خوبصورتی سے اور اعلیٰ طرز پر سجا ہوا ہوتا ہے۔ سبھی لوگ خوشگوار موڈ میں نظر آتے ہیں۔ ہال میں مختلف قسم کی چیزیں ادھر ادھر سٹالز کی شکل میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آنے والے لوگ اپنی اپنی دلچسپی کی چیزوں پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس دوران کچھ نوجوان عورتیں اور مرد میٹل سے بنے ہوئے خوبصورت گلوز کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس ہی کچھ اور طرح کے گلوز بھی رکھے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ خوبصورت دکھائی نہیں دے رہے، شاید پلاسٹک کے بنے، اور پھر وہ ان گلوز کو اپنے ہاتھوں پر چڑھا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باکسنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ہال میں ایک جانب خوبصورت گولڈن باکسز میں سونے کے سکے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ان سکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ان سے کھیلنے لگتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سکوں کو اپنی جیبوں میں بھرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ہال کا ماحول بہت ہی دل فریب ہو جاتا ہے۔ ہر طرف خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں جب کچھ حسینائیں ہال میں رکھے ہوئے نئی طرز کے لباس اور زیورات پہن کر اپنی اداؤں سے سب کو دیوانہ کرنے لگتی ہیں۔ جام کا دور چلتا ہے اور ہر طرف مستیاں بکھر جاتی ہیں۔ اسی دوران ایک شخص اپنے ساتھ کھڑے ایک شخص کے کان میں کچھ کہتا ہے، جسے سن کر وہ شخص اس ہال میں موجود ایک دوسرے شخص سے اچانک لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ ہال میں موجود کچھ لوگ ان کی ریسلنگ سے محظوظ ہونے لگتے ہیں۔ ہر طرف مستی اور گہما گہمی کا سما ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان تمام سرگرمیوں سے کچھ بے نیاز سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سین چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہال میں ایک آواز گونجتی ہے کہ اس ہال کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب وہ دوسرے ہال میں چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہال میں ایک بڑا سا دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ ہال میں موجود ہر شخص کو جیسے ڈسٹرب کر دیا گیا ہو، وہ ناگواری کا منہ بناتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ہال میں داخل ہوتے ہی ہر شخص بری طرح سے سہم جاتا ہے۔ یہ ہال بھی بہت وسیع و عریض ہے، لیکن اس ہال میں اتنی ہلکی روشنی ہوتی ہے جیسے اندھیرا چھایا ہو۔ سامنے فرش پر کچھ مردہ جسم پڑے ہوتے ہیں جنہیں کچھ لوگ نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کینچیاں ہوتی ہیں اور وہ کچھ لوگوں کے ہونٹ ان کینچیوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ منظر سب لوگ ٹھیک طرح سے دیکھ بھی نہیں پاتے کہ اندر آنے والے کچھ لوگوں کے پیٹ پھٹنے لگتے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سے اور منہ سے بڑے بڑے سانپ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوف اور وحشت میں یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ حسین اور خوبصورت عورتیں اچانک ہی مکمل بے لباس ہو جاتی ہیں اور ان کے چہرے بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسموں پر سانپ، چھپکلی اور دنیا کے بدصورت حشرات الارض چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ عورتیں اب اتنی مکروہ اور بھیانک انداز سے چیخنے اور تڑپنے لگتی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا جسم پگھل پگھل کر نیچے ٹپکنے لگتا ہے، جس میں سے بہت ہی گندی بو پورے ماحول میں پھیل جاتی ہے۔ آس پاس کے لوگ ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ فلم اس وقت اور بھی دردناک ہو جاتی ہے جب کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے، جو کہ میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے اپنے چہرے اور سینے کو ادھیڑنے لگتے ہیں۔ زمین پر جا بجا خون پھیل جاتا ہے۔ ارے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہم خود ہی اپنے چہروں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ سب ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان چیخوں میں پھر اچانک ایک آواز گونجتی ہے، میں تمہارا رب اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں۔ جب جب بھی
تم اپنے رب کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے اور اس سے معافی مانگتے رہتے، تمہارا رب ہر بار تمہیں معاف کرتا رہتا، چاہے تمہارے گناہ آسمان تک اونچے ہی کیوں نہ ہو جاتے، اور میں تمہیں وہ سب کچھ دیتا جس کی تم خواہش کرتے، جو تم مجھ سے مانگتے، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا، اتنی خوبصورت زندگی جس کا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا؟ مگر تم لوگوں نے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھایا، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈے اور تہمت لگاتے تھے۔ کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا کہ ایک دوسرے کو دکھ مت دینا، ایک دوسرے کو گالیاں مت دینا، دوسروں کی عزت سے مت کھیلنا، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا؟ اب اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاؤ، اور جیسے تم دوسروں کی عیب جوئی کرتے تھے اب اپنے چہرے نوچو، جس طرح سے تم جھوٹ بولتے تھے اب تمہارے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ اے عورتوں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہاری شرم و حیا اور صبر کے عوض تمہیں حوروں پر سرداری دوں گا، تمہارے حسن و جمال کو 100 جوڑوں کے نیچے سے بھی ظاہر کر دوں گا، تمہیں ہر ادا میں 100 طرح کے نخروں سے نوازوں گا، مگر تم نے خود کو آراستہ کر کے خوشبوؤں میں بسا کے غیر مردوں کو اپنا ناچ گانا دکھایا، اپنا عریاں جسم دکھایا، دنیا میں بے حیائی کو فروغ دیا۔ تمہاری سزا ہے کہ تم ہمیشہ ہی اس جسمانی عذاب میں رہو گی، تم جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پاؤ گی۔ اور اے پیٹ میں آگ اور سانپ بھرنے والوں، اپنے جسموں کو آگ کا ایندھن بنانے والوں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ حرام پیسہ مت بنانا، لفافہ صحافت مت کرنا؟ جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا، تمہارے دلوں کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ ہاں، آج وہ کہاں ہے جو برائی کا تماشا شوق سے دیکھتے تھے، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اس طرح برے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور وہ سب لوگ ان لوگوں سے جدا ہو جائیں جو ان برائی کے کاموں سے خود کو دور رکھتے تھے۔ آج وہ ہمیشہ کی خوبصورت زندگی کے مزے لوٹیں گے اور ان پر کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آج سے ان کا رب ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ فلم کے اس سین کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بستر پر ایک نوجوان سویا ہوتا ہے اور اس کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی کی جانب دیکھتا ہے جو کھلی ہوتی ہے اور اس میں سے تازہ ہوا کے جھونکے اندر کمرے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم سے گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے، شکر ہے میرے اللہ کا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، میرا رب ابھی مجھ سے مایوس نہیں ہوا۔ آج ایک نئے دن کا آغاز ہے، اس کے چہرے پر اطمینان دکھائی دینے لگتا ہے۔ فلم کے سین کے ساتھ ہی فلم ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے لسنرز، اس فلم سے ہم سب کو یہ ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سب نے سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی کیسے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے کاموں کی توفیق عطا کرے، آمین، اور ہمیں ہمارے اچھے کاموں میں بے حد آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سب سے ملوں گی اپنے اگلے کسی پروگرام میں کسی اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔